السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ کلاس 11 کا اکنامکس یعنی معاشیات کا پیپر ہے اور یہ ایک ماڈل پیپر ہے۔ تو آپ کو جب بھی کوئی ماڈل پیپر ملے تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں، کیونکہ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیپر میں رپیٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے سیکنڈ ٹائم کے بچے پیپر مانگ رہے ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم کا، تو وہ فرسٹ ٹائم کا پیپر کیوں دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کوسچنس ان کو بھی آ جائیں، تو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ماڈل پیپر ہے جو بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کہ پیپر جو ہے وہ اس دفعہ اس پیٹرن کے مطابق آئے گا۔ تو اس کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اس سے آپ کو جو ہے یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے پیپر کی، اور یہ سارے MCQs اور کوسچنز بھی امپورٹنٹ والے ہیں، تو اس سے آپ نے ان سے کچھ تیاری بھی کرنی ہے۔ تو چلے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا آبجیکٹیو پیپر ہے جس میں آپ کے پاس 20 MCQs ہیں۔ تو پہلا MCQs ہے، معاشی قوانین کی نوعیت ہوتی ہے حقیقی، سائنسی، فلاحی اور اختیار۔ نمبر 2 ہے، معاشیات کو مادی فلاح کا علم قرار دیا۔ نمبر 3، نقطہ میری سے پہلے منتہم افادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے، صارف کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے جب افادہ منتہم ہو۔ نمبر 5 ہے، ایسی مقداریں جو خاص حالات میں ساکن فرض کر لی جاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں۔ نمبر 6 ہے، طلب جو ہے وہ کس کی وجہ سے پھیلتی ہے، فیشن، آبادی، آمدنی یا قیمت کی وجہ سے۔ نمبر 7، اگر کسی شے کی طلب قیمت کے علاوہ دیگر عوامل کی وجہ سے بڑھتی ہے تو اسے کہتے ہیں طلب کا پھیلنا، بڑھنا، سکڑنا یا گرنا۔ نمبر 8 ہے، ضیاء پذیر اشیاء کی رست ہوتی ہے، زیادہ، کم، متعین یا صفر۔ نمبر 9، رست تفعال ہے، قیمت، مقدار، طلب، صرف۔ نمبر 10 MCQs ہے، منڈی کا توازن قائم ہوتا ہے طلب سے، رست سے، صارف سے یا دونوں سے۔ نمبر 11، کلاسیکل نظریہ آبادی پیش کیا، مالتھس نے، ریکارڈو نے، ریبز نے یا کینیز نے۔ نمبر 12 ہے، تنظیم کے فرائض میں کیا شامل ہے، سرمایہ کی تشکیل، استعداد کار، اجرت، معاوضوں کی تقسیم۔ نمبر 13 ہے، قانون تکثیر مصارف کو بھی کہتے ہیں، قانون اسکیل حاصل، قانون تکثیر حاصل، قانون استقرار حاصل، قانون متغیر تناسبات۔ نمبر 14 ہے، قانون تقلیل حاصل کا زیادہ تر اطلاق ہوتا ہے زراعت پر، صنعت پر، بین الاقوامی تجارت پر یا نقل و حمل پر۔ نمبر 15 MCQs ہے، عرصہ طویل میں خطہ اوسط کل مصارف ہوتا ہے، یو شکل میں، بیضوی، چپٹا یا منفی۔ نمبر 16، پیداوار بڑھنے سے فرم کے اوسط معین صارف بڑھتے ہیں، ساکن رہتے ہیں، گھٹتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ 17 ہے، عرصہ وقت کے لحاظ سے منڈی کی اقسام ہیں، 3، 2، 6 یا 4۔ نمبر 18، ایسی منڈی جس میں تمام فرمیں یکساں نوعیت کی اشیاء بنا رہی ہوں کہلاتی ہیں، اجارہ داری، مکمل مقابلہ، اجارہ دارانہ مقابلہ، کوئی بھی نہیں۔ نمبر 19، نظریہ منتہم پیداواری پیش کیا، آدم سمتھ، پیکو، JB کلارک اور کینیز نے۔ نمبر 20 ہے، سرمایہ کا منافع کہلاتا ہے، منافع، سود، اجرت، لگان۔ اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا آپ کا آبجیکٹیو پیپر جو کہ 20 مارکس کا ہے اور 30 منٹ اس کا ٹائم ہے۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سبجیکٹیو پارٹ۔ تو یہ سبجیکٹیو پارٹ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ کیونکہ بورڈ کی طرف سے ایسا ہی جاری ہوا ہے تو یہ فرسٹ پیج جو ہے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، تو آپ کوشش کر لیں شاید آپ کو ان کے سوالوں کی سمجھ آ جائے۔ تو ہم اگلا پیج دیکھتے ہیں، اس میں کچھ سوال جو ہیں وہ ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں، تو کچھ میں جو ہے کویسچن آپ کو ریڈ کر دیتی ہوں۔ متغیرات کی 4 اقسام لکھیں، تفعال کی قوت نما سے کیا مراد ہے، اور یہ باقی مواد سے کیا مراد ہے، جدول بندی کے 4 اصول تحریر کریں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 8 اجزاء کے مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، طلب کی لچک اکائی سے کم بیان کریں۔ نمبر 2، قانون طلب کی تعریف کریں۔ نمبر 3، طلب کی لچک کی عملی اہمیت کے 3 عوامل تحریر کریں۔ نمبر 4، رست کی صفر لچک کی عملی اہمیت کے 3 عوامل تحریر کریں۔ اور نمبر 5 ہے، مرکب رست کیا ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے، خط رست کار رجحان تکثیری نوعیت کا کیوں ہوتا ہے۔ نمبر 7، منڈی کے توازن سے کیا مراد ہے۔ نمبر 8، اگر طلب بڑھ جائے، رست کم ہو جائے، طلب میں اضافہ رست کی نسبت زیادہ ہو تو نواز کی قیمت
تو نواز کی قیمت اور مقدار پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 9 ہے معینہ رسد پر طلب میں کمی سے نوازنی قیمت اور مقدار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نمبر 10 ہے محنت کی 4 اہم خصوصیات تحریر کریں۔ نمبر 11 تشکیل سرمایہ کے 3 اندرونی ذرائع تحریر کریں۔ نمبر 12 ہے زمین کی پیداواری استعداد کو متاثر کرنے والے 3 عوامل تحریر کریں۔ اس کے بعد آپ کا کوسچن نمبر 4 ہے، لیکن اس سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے سارے پیپرز شیئر کروں گی، گیسٹ پیپر بھی شیئر کروں گی جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں، اور ویڈیو کو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے۔ تو چلیں آپ کوسچن نمبر 4 کے دیکھتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے ٹوٹل 9 اجزاء کرنے ہیں، یہ بھی آپ کے شارٹ کوسچن ہیں 2 نمبر کے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے پیمانہ پیدائش کی تعریف بتائیے۔ نمبر 2 انتظامی کفایتوں سے کیا مراد ہے؟ نمبر 3 پیدائش پیمانہ کبیر کا مفہوم بیان کریں۔ نمبر 4 ہے پیمانہ صغیر کے 4 نقصانات لکھیے۔ نمبر 5 اوس لاگت اور منتہم لاگت میں کیا فرق ہے؟ نمبر 4 ہے منتہم وصولی کی تعریف کریں۔ نمبر 7 فرم کے نوازن کی شرائط لکھیے۔ نمبر 8 مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ قلیل میں فرم کی 4 صورتیں لکھیے۔ نمبر 9 کوسچن ہے منڈی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 10 امتیاز قیمت سے کیا مراد ہے؟ اور نمبر 11 منتظم پیداوار سے کیا مراد ہے؟ نمبر 12 ہے منافع میں فرق کی 4 وجوہات لکھیے، اور نمبر 13 ہے مزدور انجمن کے 4 فوائد لکھیے۔ اس کے بعد یہ حصہ دوم ہے، اور یہ آپ کے لانگ کوسچن ہے، اور یہ 4 کوسچن ہے، اور 4 میں سے آپ نے 3 کے جواب دینے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کوسچن نمبر 5 مارشل کی بیان کردہ معاشیات کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں بیان کیجیے۔ نمبر 6 ہے قانون تقلیل افادہ منتہم کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور شکل کیجیے۔ 7 رسد کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی نشاندہی کیجیے، اور نمبر 8 ہے قانون تکثیر حاصل کی وضاحت گوشوارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے کریں۔